ہاں، آپ خوشنود علی خان صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ سانحہ داتا دربار کے پیچھے جماعت احمدیہ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے ان سے بات کی. تو میں اس سلسلے میں، یہ تو ایک بڑی عام سی بات ہے کہ جب سے پاکستان نے یہ دہشت گردی کی جنگ میں ساتھ دیا ہے، یہ دہشت گرد ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے. جہاں بھی ملک کے جس حصے میں خواہ وہ جون بھی ہو، جہاں میں نے سیکورٹی لیب سے ملتا ہے، وہاں پہ یہ جا کے مطلب حملہ کر دیتے ہیں. اور ان کے نزدیک کوئی اس چیز کی قدر نہیں ہے کہ انسان، بالکل یہ تو حیوان صفت ہے. تو اس کلاش کو بند کرنا چاہیے کہ اس میں جماعت احمدیہ کا ہاتھ ہے، اس میں جی یہ نام نہاد جو تنظیمیں ہیں ان کا ہاتھ ہے. کوئی بھی جو صاحب عقل ہے، مسلمان ہے، وہ تو اس بات کو نہیں مانتا، وہ تو اس چیز کا قائل ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہی میں عرض کرنا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے نوید صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ کی بات سن کے جناب. اللہ کرے کہ باقی لوگ بھی، ہم اس چیز پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے جو عامت الناس ہیں، میجورٹی ان میں سے اچھے خیالات رکھنے والے، مثبت خیالات رکھنے والے لوگ ہیں. تو اللہ کرے کہ لوگوں پر اور بھی اس چیز کی بھی حقیقت کھلے کہ یہ جو اخبارات میں پروپیگنڈز کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی موٹیوز ہوتے ہیں. لیکن جس طرح کہ آپ نے کہا، مطلب ہے کہ جماعت احمدیہ کا کیس تھوڑا سا نوید صاحب اس طرح مختلف ہو جاتا ہے کہ جو ڈسکرمنیٹری لاز ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف، جو امتیازی قوانین ہیں، ان کی وجہ سے جماعت احمدیہ زیادہ ولنریبل ہو جاتی ہے. ہر کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے، ان کو پتہ کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جائے گی، بلکہ قانون اس کی بیکنگ کرے گا. تو انٹرنیٹ کے اوپر ایک کلپ چل رہا ہے، اس میں ایک مولوی ان جو القاعدہ والوں اور دوسروں کا مولوی وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ کیا قانون پاکستان ان کو واجب القتل قرار دیتا ہے کہ نہیں، پوچھتا ہے، اور آگے کہتے ہیں ہاں. تو قانون پاکستان جو ہے، جو عام دینوں کے خلاف جو امتیازی قانون ہے، یہ اس کی وجہ سے ان کو شے ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو شیلٹر ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں پہلے بھی ہماری ٹارگٹ کلنگ کی گئی اور اب بھی کی جاتی ہے. اس واقعے کے بعد، لاہور کے واقعے کے بعد، ناروال میں ایک آدمی نے کسی مولوی کی تقریر سن کے ایک احمدی کو قتل شہید کر دیا لاہور کے واقعے کے بعد، اور اس نے دلیل یہ دی کہ مجھے ہمارے مولوی نے کہا تھا کہ ان کو قتل کرو، جنت میں جاؤ. اور مومن صاحب، کسی اور فرقے کی کلنگ پہ کبھی آپ نہیں دیکھیں کہ بولے مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوں. ہمارے تو ادھر ابھی وہ حملہ ان کا ختم بھی نہیں ہو چکا تھا، جیسے ہی یہ خبر پھیلی ہے تو ادھر لاہور کے شمالی علاقے میں مٹھائیاں بانٹی گئیں. اور دوسرا مولویوں نے یعنی اس کو بڑا کنڈون کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہوا ان کے ساتھ، اور میڈیا پہ ٹی وی پہ بھی کہا اس قسم کی باتیں کی ہیں. تو ابھی اس کو یہ کیس دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے. بالکل. اور پھر آپ ریئیکشن کی سطح پہ ریئیکشن بھی دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی مساجد، اپنی بلڈنگز کے باہر ایک بینر تک نہیں لٹکایا کہ جی ریلی نکالی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. تو یہ تو بالکل ظاہر و باہر نہیں ہے، بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر بعض لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ کسی اور کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے اس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بالکل. ہمارے بارے میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی ظلم ہے جس کے اوپر بولنا چاہیے، اور اگر نہیں بولیں گے تو یہ ظلم پھیلتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر دوسروں کی بھی شامت آتی ہے جب ظلم پہ چپ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ویسے تو خیر خوشنود علی خان صاحب کی بات کو نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی جان، صاحب ان کی بیک گراؤنڈ سے بھی واقف ہیں. مطلب یہ تو ایسے لوگ ہیں دکان پہ گئے، اگلے نے مفت کھانا نہیں کھلایا تو اگلے دن خبر چھاپ دی کہ وہ کچھوے کے گوشت کے کباب بیچتا ہے. یہ حقیقت بتا رہے ہیں، مطلب یہ مثال ایک میں آپ کو حقیقت سے دے رہا ہوں. اور پھر اگلا گیا، اس نے جا کے معذرت کی، کباب شباب پیش کیا، اس کے بعد اگلے دن خبر دی کہ بھئی وہ غلطی لگ گئی تھی، ایسی بات نہیں ہے. تو لوگ ان کی بات کو سنتے تو ہیں نہیں. لیکن بات یہ کہ جن کے ساتھ یہ ہماری گٹھ جوڑ بتا رہے ہیں نا، جو الزام لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ جن لوگوں کی گٹھ جوڑ ہوا کرتی ہے وہ اس طرح نہتی حالت میں گولیاں نہیں کھایا کرتے جس طرح ہمارے شہداء نے اپنے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں. ان کے اوپر ہاتھ جب ڈال کے دیکھیں گے تو اپنا ریئیکشن بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا امن پسند جو رجحان ہمیشہ سے رہا ہے، حضرت بانی سلسلہ کے زمانے سے لے کے خلفاء کی رہنمائی میں آج کے دن تک، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے. حضرت صاحب نے، حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبات میں یہ کہا کہ ہم تو اپنا احتجاج خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان اور یہی ہمارا یقین ہے.